اب آپ سمجھے. پھر اس کے بعد قرآن مجید انما یرید اللہ، اب دوسری آیت، یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پہلے اس مسئلے کی وضاحت قرآن سے کر لیں، اس کے بعد اب حدیث اور روایت کی طرف آ جاتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو صرف یہ چاہتا ہے، انما پھر کلمہ حصر ہے اور تاکید ہو گئی. اللہ کا ارادہ یہ ہے، اللہ کا پروگرام یہ ہے، اللہ کی پلاننگ یہ ہے، اللہ کا منصوبہ یہ ہے، اللہ کا منصوبہ یہ ہے لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت، تم سے ہر قسم کا رجس دور کر دے اور تمہیں ایسا پاک کر دے جیسے پاک ہونے کا حق ہوتا ہے. اب یہ آیت سورہ احزاب کی ہے. بڑی اہم بات اب بتا رہا ہوں، بڑی اہم بات. یہ کسی اس آیت کی تفسیر لکھتے ہوئے کہیں نہیں ملے گی. ہمیں تو نہیں ملی ساری زندگی، آپ کو پتہ نہیں مل جائے تو معلوم نہیں. ہمیں تو پوری زندگی گزری، ہمیں نہیں ملی کہیں. آپ کو مل جائے تو مل جائے، مگر اللہ کی کتاب میں ملی ضرور، قرآن میں. اللہ فرماتے ہیں کہ میرا منصوبہ یہ ہے کہ اہل بیت سارے رجس آپ تم سے دور کر دوں اور ایسا پاک کر دوں کہ پھر دنیا دیکھے جو پاک ہونے کا حق ہوتا ہے. یہاں تک سمجھ آ گئی؟ اب ذرا دیکھ لیں اس آیت کی تفسیر آقا علیہ السلام سے سن لیں کہ یہ جب لفظ آ گیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، تم سے رجس ٹوٹلی دور کر دوں، پاک کر دوں اور تمہیں اس طرح پاک کروں جیسے پاک ہونے کا حق ہوتا ہے. اب اس آیت کریمہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، اس آیت کی پہلی شرح، اس آیت کی پہلی تفسیر اور اس آیت کا پہلا اطلاق ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں. اب کسی کو اس سے بڑی دلیل بھی چاہیے؟ بولیے. اس سے بڑی دلیل بھی چاہیے کہ یہ جو اہل بیت فرمایا اور رجس کو پاک دور کر دیا اور تطہیرہ کا حق ادا کر دیا، اگر اس کی تفسیر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل جائے تو بتائیے ایمان سے اب اس سے بڑا مفسر کائنات میں کوئی اور ہے؟ اب یہ تفسیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سن لیجئے. اور امام مسلم روایت کرتے ہیں. کون؟ امام مسلم، حدیث صحیح کتاب فضائل الصحابہ، اس کا باب ہے باب فضائل اہل بیت النبی. اس باب میں امام مسلم حدیث نمبر 2424، جب امام مسلم کا حوالہ دے دیا تو باقی کتابوں کی اصلاً حاجت نہیں رہتی، مگر امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا اور کہا ذا حدیث صحیح. امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا المصنف میں صحیح. اور ابن ابی شیبہ پھر بتا دوں امام بخاری اور امام مسلم دونوں کے شیخ ہیں. امام بخاری اور مسلم دونوں کے شیخ ہیں. امام ابن ابی شیبہ بلکہ دادا شیخ ہیں. امام ابوبکر ابن ابی شیبہ المصنف میں روایت کیا. الغرض تمام ائمہ نے ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں قالت خرج النبی غداۃ علیہ مرت مرحل من شعر اسود. آقا علیہ السلام ایک روز باہر تشریف لائے اور آپ حضور علیہ السلام منقش، اونی منقش چادر اوڑھی ہوئی تھی کالے بالوں کے ساتھ. فجاء الحسن بن علی فادخلہ، سیدنا حسن مجتبی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آقا علیہ السلام نے حضرت امام حسن کو اپنی چادر کے اندر لے لیا. فرق ہوتا ہے بھائی، جو حضور کے سینہ بسینہ دم بدم کھڑ کے جانے لٹا رہے ہیں حضور کے صحابہ کرام، سارے واجب التعظیم، ان کا ادب احترام ایمان کا حصہ، ان کی تعظیم و تکریم قرآن میں آئی ہے. مگر اب آقا اپنی کملی اور چادر کے اندر کسی کو لے لیں اور کسی کو چادر کے باہر ساتھ رکھیں، اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. کسی کو چادر کے اندر بٹھا لیں اور کسی کو چادر کے ساتھ رکھیں، اس میں فرق ہوتا ہے. حسن یہ کام اولاد اور ذریت کے ساتھ کیا جاتا ہے.
یہ شان اولاد کی ذریت کی ہوتی ہے. یہ ہر ایک کا اپنا اپنا ایک استحقاق ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا استحقاق ہے. امام حسن مجتبیٰ آئے، حضرت حسن آئے، اپنی چادر میں چھپا لیا. ثم جاء الحسین، یہ روایت کون کر رہا ہے؟ پھر بولیے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور میں یہ اپنے اہل تشیع بھائیوں کو، فقہ جعفریہ کے پیروکاروں کو ہمیشہ کہا کرتا ہوں، امت میں لوگوں نے تفرقہ ڈالا اور امت کو لڑانے کے لیے غلط روایتیں گھڑ کے کچھ ادھر ڈالی، اور ایک طویل تاریخ کے اندر واقعات غلط ڈال کے اتنا تسلسل بنا دیا کہ امت کا تفرقہ آج تک مٹ نہ سکا. حدیث کی اونچے درجے کی کتابوں سے بڑی صحت والی کوئی کتاب نہیں ہوتی. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت میں اگر ایک رتی کے کروڑویں حصے کے برابر بھی قد ہوتا، میل ہوتی ان پنجتنوں کے خلاف، مولا علی، سیدہ کائنات اور امام حسن اور امام حسین کے لیے، تو ان کے گھر کا واقعہ ہے بند کمرے کا، کوئی چوتھا آدمی باہر دیکھنے والا نہیں ہے. یہ شہزادے اور اہل بیت اطہار خود روایت کرتے تو 100 بار کرتے، کم سے کم حضرت عائشہ صدیقہ نہ بتاتی امت کو. بند کمرے کی بات جو دنیا کو بتا رہی ہیں، تو دل کو خوشی ہو تو کوئی بتاتا ہے، اگر خیریت ہو تو کوئی نہیں بتاتا. اگر دل میں گھٹن ہو تو کوئی بتاتا ہے؟ کوئی نہیں بتاتا. اب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا کیا رہی ہیں وہ سنو. فرما رہی ہے کہ حضور اس طرح کالی کملی اوڑھ کر کمرے سے نکلے اپنے گھر میں صحن میں. حضرت حسن آئے، ان کو اپنی چادر میں کملی میں چھپا لیا. ثم جاء الحسین، پھر حضرت سیدنا امام حسین آئے، شہزادے تھے اس وقت، شہزادے تھے، اندر چھپا لیا کملی میں. فدخل معه ثم جاءت فاطمہ فادخلها، پھر سیدہ کائنات آئی فاطمۃ الزہرا، ان کو بھی اپنی کمری کے اندر چھپا لیا. ثم جاء علی، اب یہ نہیں کیا بھئی حضرت فاطمہ تو بیٹی ہوئی، صاحبزادی ہیں، حسن و حسین تو شہزادے ہوئے، بھئی تینوں کو تو کملی کے اندر چھپا لیں. حضرت علی آئے تو انہیں کہیں کملی میں چھپا کر کہیں کہ علی تم میری پشت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. یوں بھی تو کر سکتے تھے، بولیے بھائی، کر سکتے تھے کہ نہیں؟ ثم جاء علی، کون بتا رہا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ، اسی لیے تو صدیقہ ہے. ہائے ہائے، اتنا سچ بتاتی ہے، اتنا سچ بتا، اس لیے صدیقہ ہے. ثم جاء علی، پھر علی آئے، فادخلہ، ام المومنین فرماتے ہیں ان کو بھی کملی اٹھا کے اندر شامل کر لیا. جب علی، فاطمہ، حسن، حسین چاروں کو اپنی کمری کے اندر چھپا کے ڈھانپ لیا. ثم قال انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت، اللہ ہر رجس کو تم سے دور کر کے تمہیں پاکیزگی کی انتہا تک پہنچانا چاہتا ہے، تمہیں طہارت کا پیکر اتم بنانا چاہتا ہے. یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آ گئی. اب یہ مسلم میں بھی آئی، یہی حدیث ترمذی میں بھی آئی، ترمذی میں، اور پھر آگے ان سے سب روایت کرتے گئے. جو جامع ترمذی میں بھی یہ حدیث آئی، پھر اسی حدیث کو آگے سعد بن ابی وقاص نے بھی روایت کیا. گھر کے اندر تو یہ لوگ نہیں تھے نا، آنکھوں کے سامنے واقعہ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. پھر ان کو تو پہنچانے والوں نے پہنچایا. حضرت سعد بن ابی وقاص، میں بتا رہا ہوں علماء اہل سنت، یہ بدقسمتی ہے، آگے میرا نقطہ آئے گا. خارجیت نے امت مسلمہ کے عقائد پہ بڑا بدترین اثر ڈالا ہے، اور اہل سنت اس سے متاثر ہوئے ہیں. اہل سنت کہلانے والے، دم بھرنے والے، تھوڑا یا زیادہ کہیں نہ کہیں، اور خارجیت نے حب اہل بیت کا جو نقطہ ہے ایمان کا، اس پر ضرب لگائی ہے، اور ان کو یہ تاثر دیا ہے کہ اہل بیت کی محبت، ان کی شان کی طرف جو رغبت ہے، یہ تشیع ہے. یہ سوچ خارجیت نے پیدا کی.
چونکہ خارجیوں نے سب سے پہلا ٹارگٹ دشمنی کا مولا علی اور مرتضیٰ کو بنایا تھا، اس سے یہ سوچ چلی وہ شخص نہ اہل سنت ہے، نہ اہل سنت ہو سکتا ہے، نہ اہل سنت ہونے کا حق ادا کر سکتا ہے، نہ کبھی حق رکھتا ہے، جس کا دل سر تا پا حب اہل بیت کے ساتھ لبریز نہیں ہے، جس کے ایمان کا خمیر محبت اہل بیت سے نہیں اٹھا، وہ اہل سنت نہیں ہے۔ پھر سعد بن ابی وقاص یہی روایت کرتے ہیں، یہ بھی صحیح مسلم میں اور جامع ترمذی میں حدیث حسن صحیح فرماتے ہیں اسی طرح یہی بات۔ پھر الغرض مختلف ائمہ نے اپنی اپنی کتب میں سب نے یہ آیت روایت کی۔ اب جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا فدعا، اور یہ کئی مرتبہ واقعہ ہوا، آقا علیہ السلام نے جگہ جگہ جہاں بیٹھے اس کو دہرایا، ہر کوئی دیکھ لے، ہر کوئی سن لے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھی ہوا، آقا علیہ السلام نے دعا فاطمہ، وہاں جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پہلا واقعہ ہے جہاں ابتدا ہوگی۔ حضرت ام سلمہ کے گھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہوا، آقا نے بلایا، فاطمہ آؤ، حسن کو بلایا، حسین کو بلایا، جب تینوں آ گئے فجل لہم بکسا، ان تینوں کو اپنی چادر کے اندر چھپا لیا، ان کے اوپر چادر ڈالی، کملی ڈال لی۔ وعلی حضرت علی کو بلایا، خلف ظہرہی پشت کے ساتھ کھڑا کیا، فجل لہو بکسائن، چادر اٹھا کر ان پر بھی ڈال دی، انہیں بھی کملی میں لے لیا۔ ثم قال اللہم ہؤلاء اہل بیتی، وہ جو آیت اتری تھی نا کہ اہل بیت میں ہر قسم کا رجس پلیدی تم سے اتنا دور کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارا ظاہر و باطن طاہر ہو جائے، پاک ہو جائے، تم طاہر و مطہر ہو جاؤ، تطہیرہ کا حق ادا ہو جائے۔ فرمایا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، فاذہب عنہم الرجس، ان سے ہر رجس دور کر دے، وطہرہم تطہیرا، اور انہیں طہارت کا پیکر اتم بنا دے۔ اب یہ تمام احادیث جو ائمہ اہل سنت نے روایات صحیحہ، اسانید صحیحہ کے ساتھ صحاح ستہ میں ام المؤمنین کے ذریعے، صحابہ کرام کے ذریعے روایت کی اور ہماری کتب میں ہے، اور کوئی تنقید نہ کی گئی نہ کر سکتا ہے، اس پر جرا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے دو باتیں سنی ہیں، حضور نے دعا کر دی، حضور نے التجا کی، اللہم اذہب عنہم الرجس، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہیں۔ میں ایک بڑے خاص نقطے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، ہمتن گوش ہو کے میرا نقطہ سمجھیں، کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اپنی چادر میں حضرت علی کو کھڑا کر لیا، کن کو؟ جنہیں ٹارگٹ بنایا گیا۔ اب اس واقعے کا جواب اس آیت میں آ رہا ہے۔ حضرت علی کو چادر میں کھڑا کیا اپنی کمری کے اندر، سیدہ کائنات کو کھڑا کیا، حسن و حسین کو کھڑا کیا کہ باری تعالیٰ میں نے انہیں اپنی اہل بیت میں شامل کیا، یہ میری اہل بیت ہیں۔ عرض کیا کیا؟ فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ، ان سے ہر ناپاک چیز دور کر دے۔ بولیے شراب پاک ہے یا ناپاک؟ کیا چیز ہے بولیے؟ شراب کیا ہے؟ رجس ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ قرآن پڑھیے، قرآن کہتا انما، جب آخری آیت آئی قرآن نے شراب کو ڈیفائن کیا، کہا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ یہ فیصلہ تو قرآن پر ہو گیا ہے، روایت کی بات کیا کرنی، یہ فیصلہ تو قرآن پر ہو گیا ہے، روایت پر بات کی گنجائش نہیں رہی۔ قاعدہ کلیہ شریعت کا یہ ہے۔ آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں معاذ ابن جبل یمن جاتے ہوئے، کیف تقضی، سناؤ فیصلہ کیسے کرو گے؟ وہ کہتے بکتاب اللہ، قرآن سے کروں گا۔ جو چیز قرآن سے طے ہو جائے اس کے لیے روایت کی طرف جانے کی حاجت نہیں رہتی۔ آقا نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر وہ فیصلہ قرآن سے نہ ملے پھر کیا کرو گے؟ کہا ثم بسنت رسول اللہ، اگر قرآن میں نہ ملے تو سنت رسول سے فیصلہ کروں گا۔ آقا نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِيهِمَا، اگر قرآن اور سنت دونوں میں نہ ملے
پھر کیا کرو گے؟ ارقی ثم اجتہد برأیی، پھر اجتہاد کروں گا۔ تو جو فیصلہ قرآن کر دے اس کے بعد روایت کی ضرورت نہیں رہتی، حدیث پھر اس کی شرح کرتی ہے، قرآن کے مقابلے میں روایت کو کھڑا نہیں کیا جاتا۔ اس لیے آقا نے فرمایا اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، تم خدا اور رسول کو معذرت جھٹلانا چاہتے ہو؟ لوگوں کی زبان پر خدا، رسول اور قرآن و سنت کا انکار لانا چاہتے ہو ایسی باتیں کر کے؟ یہ فیصلہ تو قرآن کر چکا ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے کہا رجس من عمل الشیطان، شراب کیا ہے؟ رجس ہے۔ شراب کیا ہے؟ اور نکتہ بتا دوں، نکتہ ذہن میں رکھ لو، یہ آیت جس میں شراب کو رجس کہا اور حرام کہا، یہ کب اتری؟ میں نکتہ سارا ہی کھول دوں۔ یہ آیت اتری رجس من عمل الشیطان، یہ کس سورت کی آیت ہے؟ سورہ المائدہ۔ کس سورت کی آیت ہے؟ سورہ المائدہ، جو تحریم خمر کی آیت ہے، اور آخری آیات اس کی اور اختتام یہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہوا۔ کس موقع پر؟ مدنی دور میں چلتا رہا، مگر اس کی تکمیل حجۃ الوداع پر ہوئی۔ اور یہ آیت جو سورت مائدہ کی جو ہے، یہ روح المعانی ہے میرے ہاتھ میں۔ سورت المائدہ کا تعارف کراتے ہوئے امام ابو عبید عن محمد القرظی روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نازلت سورت المائدہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع فیما بین مکہ والمدینہ وہو علی ناقۃ۔ بیان کرتے ہیں حجۃ الوداع کا موقع تھا، مکہ اور مدینہ کے درمیان سفر تھا، تو زیادہ تر حصہ اس میں نازل ہوا، گو اس کا ابتدائی زمانے میں نزول شروع ہو گیا تھا۔ اب یہ بعد میں نازل ہوئی، اور رجس جس میں یہ تو اعلان کیا نا، حرمت خمر کی بات تھی۔ یہ کیا تھی؟ جب حرام کیا حرمت خمر کی بات بعد میں، اس لیے تو مدنی دور میں چلتی رہی نا۔ پہلے فقط اس کا گناہ اور اس کا فائدہ گنوایا۔ ابھی کچھ لوگ، میں نے یہ بھی سنا، یہ کلمات سنے میں نے اپنی کانوں سے خطاب میں، کسی خطاب میں کوئی صاحب فرما رہے تھے کہ کچھ لوگ تو وہ تھے جو قرآن کی جب آیت اتری کہ اس میں گناہ بھی ہے اور اس میں نفع بھی ہے، نفع کہنے لگے ٹونک ہے جسم کے لیے، یہ مالی تجارت کا نفع ہے، اور گناہ بھی ہے، اور قرآن نے کہا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کہ اس کا گناہ نفع سے زیادہ ہے۔ تو میں نے سنا بعض صاحب فرمانے لگے کہ جب قرآن کی یہ آیت اتری تو کچھ لوگ تو قرآن کا منشا اتنی اشارے سے پا گئے، سمجھ گئے کہ جب قرآن نے کہہ دیا اسمہما اکبر من نفعہما، اس کا گناہ بڑا ہے، تو اللہ کا منشا کیا ہے؟ جب گناہ بڑا ہے تو ایمان والے کچھ لوگ منشا پا گئے، وہیں چھوڑ گئے، مگر کچھ لوگ لگے رہے۔ ارے جو لوگ لگے رہے اور کچھ لوگ منشا پا گئے، مولا علی شیر خدا لگے رہنے والوں میں ہوں گے کہ منشا پانے والوں میں ہوں گے؟ مولا علی شیر خدا کو اتنا فہم بھی نہ دیا آپ نے۔ بات میں کر رہا تھا تو عرض یہ کر رہا تھا جو میں اطلاق کر رہا ہوں آیت کا، کہ جب بغیر شک و شبہ کے احادیث صحیحہ سے، سیاستہ سے، مسلم، ابو داؤد، ترمذی سے ثابت ہو گیا کہ آقا علیہ السلام نے ان کو بٹھا کر اپنی کملی میں اللہ کو عرض کیا اللہم فاذب عنہم الرجس، رجس کو دور کر دے۔ اور یہ جو آیت اتری، آیت التطہیر جو اتری، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، اور یہ 5 ہجری میں اتری۔ یاد رکھ لیں یہ اس آیت سے پہلے اتری ہے جس آیت میں شراب حرام کی گئی، رجس کہا گیا، فاجتنبوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، سارا کچھ اس سے سالوں پہلے اتری ہے۔ یہ آیت احزاب، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، یہ 5 ہجری سے صلح حدیبیہ سے پہلے اتری ہے۔ احزاب کی جنگ کب ہوئی آپ کو میں بھی بتا دیتا ہوں۔ جنگ احزاب کس سن میں ہوئی؟ بولیے 5 ہجری میں۔ یہ جنگ احزاب کے ذکر کی صورت ہے، جو واقعہ خندق جس کو بولتے ہیں، جنگ خندق، جنگ احزاب کی یہ صورت ہے۔ اور پھر صحابہ حضور کے پاس کفار مشرکین جو وفود آیا کرتے تھے معاہدات کے لیے،
وہ صلح حدیبیہ کے بعد نہیں آئے. صلح حدیبیہ کے بعد تو صلح ہو گئی اور پھر انہوں نے توڑا تو 8 ہجری کو فتح مکہ ہوا. یہ 5 ہجری سے پہلے ابتدائی میثاق مدینہ کے بعد پہلے 5 سالوں میں آتے تھے. ان معاہدات کا ذکر ہے سورہ احزاب میں. آپ میری بات کو سمجھیں, سورہ احزاب میں ان کفار کا آنا اور معاہدات کا ذکر ہے جو صلح حدیبیہ اور 5 ہجری سے پہلے آیا کرتے تھے. حدیبیہ کے بعد تو آئے نہیں, وہ تو بڑا معاہدہ ہو گیا. اور جنگ احزاب 5 ہجری میں ہوئی. یہ آیت 5 ہجری سے پہلے اتری جس میں اللہ نے فرمایا میرا منصوبہ یہ ہے کہ علی پاک ہو گیا ہر رجس سے. اللہ نے فرمایا میرا منصوبہ یہ ہے فاطمہ پاک, حسن پاک, حسین پاک. تو جو طہارت محمدی تھی اس میں اللہ نے ان 4 تنوں کو شامل کر دیا, اس فیض میں شامل کر دیا. طہارت محمدی کا فیض مل گیا اور چادر تطہیر میں شامل ہو گئے. ارے 5 ہجری سے پہلے تو اللہ نے ان کو چادر تطہیر میں ڈال دیا تھا. علی, فاطمہ, حسن, حسین 5 ہجری سے پہلے تو ان پر تطہیر کی چادر پڑ گئی تھی اور حضور نے کہہ دیا فاضب عنہم الرجس, رجس ختم. اور اللہ نے کہہ دیا محبوب میرا منصوبہ بھی یہی تھا لیطہرکم تطہیرا, پاک ہو گئے. ارے 5 ہجری میں خدا ان کے ہر رجس اور پلیدی سے پاک ہونے کا اعلان کر رہا ہے اور آپ اس کے کئی سال بعد کا واقعہ معاذاللہ ان کو شراب پلا رہے ہیں. آپ نے قرآن کو رد کر دیا, منصوبہ خدا کو رد کر دیا, دعائے مصطفیٰ کو رد کر دیا. شراب حرام بعد میں ہوئی مگر ان کے رجس سے پاک ہونے کا اعلان خدا نے پہلے کر دیا. قرآن کہتا ہے رجس من عمل الشیطان, یہ پلید شے ہے شیطان کے عمل سے. شراب ہوئی رجس, ناپاک چیز, پلید, اور ہر رجس اور ناپاکی سے پاک کر دیا خدا نے کئی سال پہلے. پاک تو شروع سے کر دیا, اعلان کر دیا خدا نے. پاک تو شروع سے کر دیا, اعلان کر دیا. خدا ان کے رجس و ناپاکی سے شراب سمیت. اب بولیے قرآن کا قرآن سے تفسیر ہو رہی ہے. قرآن ہی شراب کو رجس کہہ رہا ہے اور قرآن ہی ان کو لیذہب عنکم الرجس کا لفظ استعمال کر رہا ہے, ایک ہی لفظ. جو رجس شراب ہے قرآن اسی رجس سے پاک ہونے کا اعلان کئی سال پہلے کر رہا ہے. تو جب اللہ ان کے رجس سے پاک ہونے کا اعلان کر دے آپ اس کے بعد ان کی گھٹی میں ڈلوا رہے ہیں. استغفر اللہ العظیم. کوئی روایت قرآن مجید کی اس نص سے صریح کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی, ٹک نہیں سکتی. یہ قاعدہ اور اصول ہی نہیں رہے, نہ اصول تفسیر ہے نہ اصول حدیث ہے. میری اس بات کا مطلب یہ نہیں کہ میں روایت پر بحث نہیں کروں گا. جب اس کی باری آئے گی تو پھر وہ انشاءاللہ وہ ایک الگ کائنات ہوگی. کہہ یہ رہا ہوں کہ کسی روایت کی طرف رجوع کی حاجت نہیں ہے اصول شریعت کے تحت. یہ آقا علیہ السلام کا فرمان معاذ بن جبل